بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، تقدیر کو بدلیے، عمر اور رزق میں اضافہ کیجیے۔ کیسے؟ یہ طریقہ نہایت حکمت اور معرفت سے بھرا ہے۔ یہ طریقہ دراصل دعا، صدقہ، نیکی اور صلہ رحمی کی قوت کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ آئیے اللہ کے قرآن اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ انسان اپنی تقدیر، عمر، رزق میں کس طرح تبدیلی اور برکت لا سکتا ہے۔ تقدیر کا مفہوم: اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم اور فیصلہ لکھ دیا ہے، لیکن تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے۔ معلق تقدیر جو اعمال سے بدل سکتی ہے، حتمی تقدیر جو اللہ کے علم ازلی میں طے شدہ ہے، نہیں بدلتی۔ یعنی انسان کی دعائیں، صدقہ، نیک اعمال معلق تقدیر کو بہتر رخ دے سکتے ہیں۔ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ترمذی شریف کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بلا یا مصیبت اس کی قسمت میں لکھی ہے تو دعا کے صدقے وہ ٹل سکتی ہے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے حسن سلوک سے عمر اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں میں محبت، خیر خواہی اور رشتہ جوڑنے سے اللہ عمر میں برکت اور رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کا اثر احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ صدقہ صرف غریب کی مدد نہیں بلکہ اپنی قسمت بہتر بنانے کا ایک روحانی ذریعہ ہے۔ استغفار اور توکل الی اللہ سے رزق میں وسعت آتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی استغفار کرنے سے آسمان سے برکتیں، رزق کی وسعت نازل ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تقدیر بہتر ہو، رزق میں اضافہ ہو اور عمر میں برکت آئے تو ہمیشہ دعا کرتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھیں، استغفار اور توبہ کو اپنا معمول بنائیں، نماز اور حلال کمائی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اللہ بھی خوش اور بندہ بھی خوش۔ یہ جملہ دراصل روحانی کامیابی کا نچوڑ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں محبت اور رضا اور سکون ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ آیت کامل کامیابی کی تصویر ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے تو اللہ بھی اس کے دل میں سکون اور خوشی اتار دیتا ہے۔ اللہ کب خوش ہوتا ہے؟ جب بندہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کوئی شخص اپنی گم شدہ اونٹنی پا کر خوش ہوتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ جب بندہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، سب مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو وہی سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ بندہ کب خوش ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کے ذکر میں دل کا اطمینان پاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر ہی میں ہے۔ جب وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، یعنی جو اللہ نے اس کو دیا وہ سمجھے کہ یہ میرے لیے بہترین ہے۔ اللہ کی رضا ہی میں بندے کا سکون ہے۔ جب بندہ اپنی خواہش چھوڑ کر اللہ کی چاہت کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ اس کے دل میں سکون، قناعت اور نور ڈال دیتا ہے۔ ایسی حالت میں اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور بندہ بھی خوش ہوتا ہے۔ روحانی فارمولہ: تسلیم و رضا، شکر و صبر بندے کا اطمینان پیدا کا باعث بنتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ شکر کریں تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے۔
پاگلاں وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔